لگا۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جاتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بول۔ یعنی کوئی شخص اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے قریے میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے قوم میں یا کئی سارے اقوام میں بڑا مانا جاتا ہے، تو بڑے ماننے جانے کے ساتھ بھی اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی گھٹنی نہیں چاہیے۔ اس کے اندر یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ اگرچہ میں اپنے قوم میں، اپنے قریے میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں بڑا مانا جاتا ہوں، لیکن میرے اس تمام تر بڑے ہونے کے باوجود کوئی اور بڑا ہے جو میری اس بڑائی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی اس بڑائی کو لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا رہا ہوں، یا اپنی اس بڑائی کو میں لوگوں کی غلامی اور اس کے گلے میں طوق ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یا پھر ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ جو بھی شخص دعوتی ذمہ داری اپنے ذمے لے تو پھر وہ ساتھ میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بڑا تسلیم نہ کرے، چاہے وہ بڑا اس کے خاندان میں ہو، اس کے قوم میں ہو، اس کے قبیلے میں ہو، اس کے محلے میں ہو، اس کے علاقے میں ہو، اس کے ملک میں ہو، اس کو اللہ کے بڑائی کے سامنے قطعاً بڑا تسلیم نہ کرے، اور اللہ کو ہی سب سے بڑا بادشاہ تسلیم کرے۔ کسی کی بادشاہی کو، اس کی بادشاہت کے سامنے کوئی اہمیت نہ دے، کوئی ایسی حکومت تسلیم نہ کرے جو حکومت اللہ کے قانون اور اس کے منشا کے خلاف ہو۔ اور یہ تسلیم کرنا اور نہ تسلیم کرنا یہ ہمارے انفرادی عمل میں نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہم میں سے کوئی بھی اٹھے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جب لوگوں کی تعداد دین کی نفاذ کے حوالے سے اس درجے کو پہنچے کہ اس پر اجتماعیت کا اطلاق ہوتا ہو، اس تعداد کے پہنچنے کے بعد اس کے لیے یہ شرعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ پھر کسی بھی حکومت کو اللہ کی حکومت کے مقابلے میں تسلیم کرے۔ اس کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ پھر وہ اس خطے کے اندر غیر اسلامی حکومت کے مقابلے میں اسلامی حکومت کا اعلان بھی کرے اور اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد بھی کرے۔ لہذا ایسے فرد کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ حکومت کو تبدیل نہ کر سکتے ہو تو کم از کم عملاً لوگوں کے اندر اس بات کے احساس کو بیدار کرتا رہے کہ ہماری ذمہ اس حکومت کے نسبت اللہ کی حکومت تسلیم کرنا زیادہ اہم اور لازم ہے، کیونکہ اللہ کی حکومت میں یہ ہے۔ اور اگر ہم اتنا نہ کر سکے کہ ہم چور کا ہاتھ کاٹ سکے یا زانی کو سزا دے سکے یا ڈاکو کو سزا دے سکے، تو کم از کم ہم اپنے ذاتی انفرادی عمل کے اندر یہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کریں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں، اس کے بارے میں گواہی دیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، مظلوم کے ظالم کے ہاتھ روکنے کی کوشش کریں، خود کسی کے حق کو غصب نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ تو شریعت یہ بھی ہے۔ کئی ساری حکومتوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت میں کچھ لوگ حکومتی ارکان کے ساتھ تعلق دار ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے ظلم اور زیادتی اور جبر پر اتر آتے ہیں۔ لہٰذا انہیں بھی یہ لازم ہے کہ اگرچہ ان کے با اختیار لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے، حکومت وقت کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، تو یہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی پہ اتر آئے، بلکہ اسے اللہ کی حکومت تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام تعلقات اور اختیار اور حیثیت کے باوجود زیادتیوں سے روکتا رہے۔ کیونکہ ایک حاکم وقت اگر مسلمان بھی ہے اور وہ اللہ کے قانون کو تسلیم بھی کرتا ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے اور شرعی قوانین کی اجراء کے ذریعے وہ کسی کو سزا دے بھی سکتا ہے اور کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہے، تو اس کے باوجود وہ اپنے آپ پر اپنے بادشاہت کے اوپر خدا کو بادشاہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو ظلم سے باز رکھے، زیادتیوں سے باز رکھے، ناانصافیوں سے باز رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انصاف کی تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت کے نظام میں
اللہ رب العزت کے اطاعت گزار بھی ہے اور اس کے نافرمان بھی ہے۔ اطاعت گزار اور نافرمان دونوں کو روزی برابر باہم پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو تو روزی دیتا ہے لیکن اپنے نافرمانوں کو بھوکے مارتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا بادشاہ کی بادشاہت میں رہتے ہوئے لوگوں سے کمی کوتاہیاں کمزوریاں ہو سکتی ہے، تو بادشاہ وقت اگر اللہ کو مانتا ہے، اس کے قانون کو مانتا ہے، تو اس کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رویہ اس بنیاد پر رکھے کہ میری بادشاہت کو جو تسلیم کرے میں اس کو نوازوں گا، جو میری بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو میں خوار کروں گا، تو پھر یہ ظلم کا نظام بن جائے گا، اسے ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر شرفاء کے اندر وہ شریف طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دین کے حامل سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ دعوتی عمل ہے، میں نے دعوتی عمل پہنچانا ہے، تو پھر وہ اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، اپنے شیخ اور اپنے پیروں، اپنے اساتذہ کرام کو بڑائی کی حیثیت دے، لیکن اس مقام کے بڑائی کی حیثیت نہ دے کہ اس کو خدا کے منصب پر بٹھائے۔ پھر اس کی جو بھی طبیعت کا تقاضا ہو، یہ افراد ان کی طبیعت کی تقاضوں کی تکمیل کرتے رہے، اس بات کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ بڑا اللہ کا ذات ہے۔ اگر کسی کے استاذ، کسی کے پیر، کسی کے بزرگ اور کسی کے خاندان کے سربراہ کی خواہشات اللہ رب العزت کے خواہشات کے مقابل آتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ کی بادشاہت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اپنے بڑوں، اپنے پیر، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں کے خواہشات کو نظر انداز کرنے ہوں گے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی ایسی باتوں کے اتباع کسی بھی صورت نہیں کرنی چاہیے کہ جس اتباع میں اللہ کی ناراضگی یقینی ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی ناراضگی اولین حیثیت رکھنی چاہیے ہے کہ اللہ کی ناراضگی کبھی نہ ہو، اور کسی کی ایسی اطاعت نہ کی جائے، پیروی نہ کی جائے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی یقینی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے قرآنی سیاست کی تشریح۔ عموماً تو سیاست کو لوگوں نے دھوکے اور فراڈ اور بے ایمانی سے تعبیر کیا ہے، جبکہ سیاست کا معنی دھوکہ، فراڈ اور بے ایمانی نہیں ہے، کیونکہ لفظ سیاست عربی کا لفظ ہے، اور اس کے جو عربی کے ماہرین اس کے تعبیر کرتے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ اس کے تعبیر کرتے ہیں کہ السیاست هو استصلاح الخلق وارشادهم الى صراط مستقیم المنجی فی الدنیا والآخرہ، کہ سیاست جو ہے وہ انسانوں کی اصلاح اور اس کی رہنمائی کرنے کا نام ہے، اور اس کی رہنمائی ایسے راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہو، اور وہ ایسا سیدھا راستہ جو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والا راستہ ہو۔ اب جب سیاست ایسے راستے کی جانب رہنمائی کا نام ہے جو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والی ہو، تو پھر یہ ممکن ہے کہ سیاست جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کا نام ہو؟ یہ نامناسب ہے، اور یہ لفظ سیاست کی توہین ہے۔ حالانکہ جن لوگوں نے سیاست کے نام پہ کاروبار شروع کیا ہے، تجارت شروع کی ہے، اور وہ سیاست برائے تجارت کرتے ہیں یا سیاست برائے منفعت کرتے ہیں، ان لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہے، اور سیاست کو بدنام اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے کھانے پینے کا انحصار اس عمل پر ہے جس کو انہوں نے سیاست کے نام سے معروف کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو بدنام کر کے لوگوں کو اس عمل سے متنفر کیا ہے، تاکہ عمومی طور پر لوگ اس عمل سے نفرت کریں اور اس عمل سے دور رہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے انسانوں کے اندر سنجیدگی بھی آتی ہے اور شعور بھی آتا ہے۔ سنجیدگی اور شعور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے گزر بسر کے معمولات اور معاملات سب سمجھ میں آنے لگتے ہیں سیاست کے نتیجے میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہے اس حالات کے نتائج کیا ہوں گے، اور یہ نتائج میرے اوپر کس قدر اثر انداز ہوں گے، اور جب میرے اوپر اثر انداز ہوں گے تو میں کس نتیجے کو پہنچوں گا، اور جو حالات اس وقت میرے گرد و پیش ہے اس حالات کے اسباب کیا ہے، اور یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں،
اور جس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں اس نے کیوں پیدا کیے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ کہاں تک جا سکتے ہیں مزید۔ یہ لفظ سیاست کے نتائج ہوں گے معاشرے میں، لیکن عمومی طور پر ہمارے مروجہ وقت کے سیاستدانوں نے لفظ سیاست کو اس درجے تک بدنام کیا کہ اب عام بندے کو اگر آپ کہیں کہ آپ کے موجودہ حالات کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ لیکن وہی سیاسی لوگ جب اپنے حربے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج عام انسانوں کو اور عام باشندگان کو بھگتنے پڑتے ہیں، مہنگائی کے صورت میں بھی، ظلم کے صورت میں بھی، ناجائز قانون سازی کی صورت میں بھی، یہ سارے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ لیکن جن حالات سے ہمارا واسطہ پڑنا ہوتا ہے، ان معاملات سے ہمارا لا تعلق رہنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے، یا پھر لاپرواہی اور غفلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے کہ ہم سیاست سے مستقل دور رہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان ہیں۔ ہم سیاست سے مستقل دور رہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سے زیادہ نااہل انسان کوئی نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ بے خبر انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مستقبل اور ہمارے پریشانیوں کے اسباب کے معاملات وہ لوگ طے کرتے ہیں جو ہم میں سے ہے بھی نہیں، جو ہمارے خیر خواہ بھی نہیں ہے، جو دیندار بھی نہیں ہے، دیانتدار بھی نہیں ہے، انسانی اخلاق بھی اس کے اندر نہیں ہے، انسانی دماغ اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ جانوروں کے مانند درندوں کی صفات کے حامل انسانوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے ملک اور اپنے قوم کے تقدیر کے فیصلے ایسے ہی لوگوں کے حوالے کریں گے تو ہمیں ان کے نتائج مہنگائی کی صورت میں بھی بھگتنے پڑیں گے، قانون سازی کی صورت میں بھی بھگتنے پڑیں گے، تعلیمات کی صورت میں بھی بھگتنے پڑیں گے، اور آئے روز نئے نئے مظالم کی صورت میں بھی اور سازشوں کی صورت میں بھی بھگتنے پڑیں گے، اور ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو صرف اس لیے سنجیدہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں، ہم شریف ہیں، ہم کیا کہتے ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں، اور اس کو ہم اپنے لیے اعزاز کی علامت بنائیں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، تو یہ کوئی اعزاز کی علامت نہیں ہے، یہ عدم سنجیدگی ہے اور غفلت ہے۔ عدم سنجیدگی اور غفلت کبھی کسی قوم کے لیے اعزاز کا ذریعہ نہیں بنا ہے۔ تو قرآنی سیاست کی تشریح یہ ہے، قرآن حکیم نے اپنا قانون چلانے کے لیے جو سوسائٹی پیدا کی ہے اس کا نام السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنے معیار اور اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق تیار کیا، وہ صحابہ کرام ہجرت کے عمل کے بعد مہاجرین کہلائے، اور جنہوں نے مدینے میں اس کا استقبال کیا اور اس کے ساتھ طرز مواخات کا عمل کیا، اسے انصار کہا گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے سابقین کی خوبی کے ساتھ پیروی کی، یعنی تین طبقے ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے ہجرت کیا جو مہاجرین کہلائے، ایک وہ طبقہ جو انصار جو ان کے استقبال کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ اخوت کا معاملہ رکھا، اور تیسرا وہ طبقہ جو ان دونوں کے اتباع کرنے والے بنے۔ ان تینوں کو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی جماعت جس کی بنیاد رکھی جائے انسانیت کی اصلاح اور خیر کے لیے، جب انسانیت کی اصلاح اور خیر کے لیے اس کی بنیاد رکھی جائے تو پھر اس جماعت میں جب ترقی آ جائے اور اس جماعت میں تعداد بڑھ جائے تو پھر اس کے رہنماؤں کے لیے یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ السابقون الاولون اور من المہاجرین والانصار اور والذین تبعوہم باحسان، جو اچھائی اور حسن سلوک کے ساتھ اس کے اتباع کریں، ان تینوں طبقوں کو اپنے جماعت میں خاص طور پہ پیش نظر رکھے۔
کیونکہ وہ ابتدائی دور کے اتباع کنندگان میں سے ہیں، جس کے اندر کوئی مفاد، کوئی لالچ، کوئی غرض یہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جماعت کے بنیادی پروگرام کی بنیاد پر جماعت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف جماعتی نصب العین ہوتا ہے تاکہ وہ اس جماعت کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائے، اور اس پروگرام کی جو صالح فکر ہے یا اس کا جو نیک غرض ہے، اس نیک غرض سے لوگوں کو مستفید کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بس فقط یہی اس کا غرض ہوتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضامندی مقصود ہوتی ہے۔ لیکن اس تینوں طبقوں کے بعد آنے والے لوگوں کے دل میں کئی سارے خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خواہشات یہ بھی ہوتی ہے کہ اب یہ جماعت ترقی کر گئی ہے، اب یہ جماعت عروج پا گئی ہے، تو عروج کے بعد اب شاید کہ اقتدار پر بھی یہ جماعت آئے۔ جب اقتدار پر یہ جماعت آئے گی تو پھر ہم اس سے مالی فائدہ بھی حاصل کریں گے، اس سے ترقیاتی فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ یعنی ان کے پیش نظر صالح فکر کے بجائے دنیاوی منافع کے حصول زیادہ پیش نظر ہوتے ہیں، یعنی ان تین طبقوں کے بعد آنے والے لوگ۔ تو اس بعد میں آنے والے لوگوں کو پھر عموماً جماعتوں کے سربراہان خاص طور پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے خلوص کے بجائے اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ چاپلوس مزاجی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی خوشنودی زیادہ پیش نظر ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے جب جماعتوں کے سربراہوں کی خوشنودی زیادہ کی جائے، اوبگت زیادہ کی جائے، ان کی چاپلوسی زیادہ کی جائے، تو اس طرح کی روش اس جماعتوں کی سربراہوں کے ذہنوں پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جب وہ ان سربراہوں کے اذہان پر اثر انداز ہونے لگ جاتا ہے تو پھر جماعت کے سربراہ کے پیش نظر بھی دعوتی عمل نہیں رہتا ہے۔ پھر اس کی بھی ذہنیت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ پرانے لوگ ہیں، یہ کیا پرانی باتیں ابھی تک کر رہے ہیں، اب تو ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاؤ، اخلاص کرو اور انصاف کرو اور فلانا کرو۔ ہم تو اتنے زمانے خوار ہوئے ہیں، اتنے تکلیفیں اٹھائی ہے، اب تو ہمیں بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی مالی ترقی ہونی چاہیے، ہمیں بھی سہولیات ملنی چاہیے۔ تو وہ اس سہولیات کی ترجیح کی بنیاد پر السابقون الاولون، انصار اور مہاجرین اور اتباع احسان کی بنیاد پر آنے والے تینوں طبقوں کو وہ رفتہ رفتہ سائیڈ لائن کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کو جب فارغ کرتے ہیں تو پھر سارے مفاد پرست اس جماعت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب مفاد پرستوں کا جمکٹا بن جاتا ہے تو پھر لیڈر اگرچہ وہ پرانا ہو، لیکن ان مفاد پرستوں کے لپیٹ میں آ کر پھر وہ پوری جماعت جو ہے وہ انسانیت کی ہلاکت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، انسانیت کو تباہ کرتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جماعت کے دعوتی عمل کے نتیجے میں معاشرے کے اندر مفاد پرست طبقے کو نقصانات پہنچنے لگے تو پھر وہ افراد کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ پوری جماعت کے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ جب پوری جماعت کے رخ بدل جاتا ہے تو پھر از خود وہ جماعت ان کے مفادات کے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو جماعت پہلے انسانی اصلاح کے لیے سرگرم رہتی ہے۔ لہٰذا عموماً یہ ہوتے ہیں کہ جب جماعت اس درجے کو پہنچیں کہ اس کی افراد کی تعداد بڑھ جائے، پھر وہ اپنے جماعت کے لیے امیر بھی بناتے ہیں، پھر اس امیر کی اتباع بھی کرتے ہیں، پھر اس امیر کی اتباع کے تحت وہ اپنے جماعت کو مزید ترقی دیتے ہیں۔ لیکن امیر پر یہ لازم ہے کہ وہ ان تین طبقوں کو پیش نظر رکھے، اور یہ اس پر لازم ہے کیونکہ یہ قرآنی تعلیم کا حصہ ہے۔ اگر وہ ان تین طبقوں کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے، اور اس کے پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ پرانے بنیادی اصول اور ضابطوں کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ ہر بنیادی اصول پر اپنے سربراہ کو ٹوکتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے، اس کے لیے کیا جواز ہے، یہ تو فلانے قاعدے کے خلاف ہے، یہ تو فلاں ضابطے کے خلاف ہے۔ جب اس طرح ٹوکتے رہتے ہیں تو اس کے دماغ جو ہے وہ پکنے لگ جاتا ہے۔ جب اس امیر کا اور سربراہ کا دماغ پکنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کو اکٹھا کرے جو صرف ذاتی مفادات کے علاوہ اور ان کے کوئی احساس اور کوئی جذبات نہ ہو،
اور وہ نہ جماعتی اصول کو کبھی سامنے لائے، نہ ضابطوں کو کبھی سامنے لائے، نہ قوانین کو سامنے لائے، نہ دعوت کی بنیاد کو کبھی سامنے لائے، بس وہ اپنی ضرورت کی تکمیل پر نظر رکھے۔ تو امیر بھی کہتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ فقط میری بات مانتے ہیں، باقی کسی چیز کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ باقی تو مشکل پیدا کرتے تھے، ہر معاملے میں الجھتے تھے، ہر چیز پر یہ نکتہ چینی کرتے تھے، لہٰذا اب یہ دور اس کا نہیں ہے کہ ان کے اعتراضات اور نکتہ چینیوں کو سنا جائے، اب دور ہے دوسرے جماعتوں کے ساتھ مقابلے کے اور آگے بڑھنے کے۔ تو پھر جب اس چیز کو وہ بنیاد بناتے ہیں تو پھر وہ جماعت بجائے اس کے کہ انسانیت کے لیے خیر اور بلائی کے اسباب پیدا کرے، وہ انسانیت کو کرائے پر استعمال کرتے ہیں پھر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حج کے موقع پر جو الفاظ سکھائے ہیں کہ یہ الفاظ طواف کے دوران پڑھے جائیں، وہ الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس کا مقصد یہ ہے سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہے اور سب نعمت کا تو ہی مالک ہے۔ تو جب یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے یہ الفاظ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جماعت جتنی بھی ترقی کر جائے، جماعت جس بھی عروج کو پہنچے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کے دیے ہوئے ضابطے اور اس کے قانون سے کبھی بھی کسی بھی صورت غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جن بنیادی افراد کو اللہ رب العزت نے اہمیت دی ہے، اگر جماعت کے سربراہ اس کو اہمیت نہیں دیتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب جماعت کے سربراہ خود خدائی کے منصب پر فائز ہونے کا خواہاں اور خواہش مند ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورے کی حیثیت کیا تھی، یعنی جماعتی عمل کے اندر مشاورت کس درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وہ معاملات پر مشاورت کرتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یہاں پر اس میں امام ابو بکر جساس رازی الحنفی رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاورت اختیاری نہ تھی بلکہ وجوبی تھی، یعنی ان کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرنا واجب تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاورت وجوبی حد تک ہے تو پھر ایک عام جماعت کے رہنما کے لیے مشاورت کیسے اختیاری ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جس جماعت کے سربراہ پر کبھی یہ اعتراض کی جائے کہ آپ نے فلاں معاملے میں کس سے مشاورت کی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ یوں کر دیا ہے، جبکہ اسے ثواب دیدی اختیار استعمال کر کے فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مذہبی طبقوں کے اندر مشاورت پر یہ بحث ہونے لگی کہ مشاورت جو ہے وہ امر اختیاری ہے یا امر وجوبی ہے، امر استحبابی ہے یا امر وجوبی ہے۔ استحبابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا جائے تو اچھا کام ہے، نہ کیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اس کو امر استحبابی اور امر وجوبی کے درمیان اس پر بحث ہونے لگے، تب سے مذہبی حلقوں کے اندر تباکاریوں کا راستہ کھل گیا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک شخص معتبر بن جاتا ہے، وہ عقیدت کیش بن جاتا ہے، باقی ان کے عقیدت مند بن جاتے ہیں۔ عقیدت مند اور عقیدت کیش کے درمیان انتہائی باریکی کا ایک رشتہ ہے، بندگی اور خدائی کے درمیان کا۔ عقیدت مند اتنا جو ہے وہ اپنے عقیدت کیش کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی اس درجے تک کرتا ہے جیسے کہ ایک بندہ خدا کی کرتا ہے، لیکن وہ بندگی کا تصور اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے سربراہ کے بارے میں اس تصور کو پہنچ جائے کہ وہ کبھی غلطی نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس باریکی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔
اور عقیدت کیش بھی بالآخر ایسے ماحول کے اندر اس نتیجے کو پہنچتا ہے کہ جب میرے آس پاس کے لوگ میرے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ میں کوئی غلطی نہیں کرتا، تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ آج مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ چلنے رہنا چاہیے، یہ دمبوں اور بکروں کا ریوڑ ہے، اس کو اسی طرح چلاتے رہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نظر مشاورت کے حوالے سے، عن علی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزم فقال مشاورت اہل الرائے ثم اتباعہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیت قرآنی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیر کا اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس مشورے کا پابند ہونا عزم ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نہیں سمجھے ہیں، یا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ تشریح درست نہیں فرمائی ہے کہ آج ہمارے مذہبی طبقے کے اندر، خاص طور پر ہمارے مذہبی رہنماؤں میں یہ بیماری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ثواب دیدی اختیارات کے بنیاد پہ یہ کیا ہے، اور مشاورت بھی کیسے کہ کئی سال خود اپنے مرضی اور طبیعت سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر اپنے بیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ گزشتہ 3-4 سال سے جو میں فلاں کام کرتا رہا ہوں یا تحریک چلاتا رہا ہوں، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سب اس کی منظوری دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، ہم منظوری دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی حیثیت کو بھی سمجھے جو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے منظوری دے دی، اور وہ بھی اپنی دیانتداری کا جائزہ لے کہ وہ کہاں تک دیانتدار ہے کہ وہ 4 سال کے بعد ان سے توثیق لیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں مذہبی طبقوں کی دینداری اور دیانتداری کا عالم ہے، اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت اور عزم کی تعبیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان مبارک سے یوں بیان فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمان اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورے سے کام کرتے ہیں، یعنی مسلمان کی خاص علامت یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان اپنے تمام معاملات میں باہمی مشاورت سے کام لیں گے۔ اور اب وہ طبقہ جو باقاعدہ دین کی تنفیذ کے لیے، دین کے نظام کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں اترے ہوں اور وہاں پر مشاورت مذاق بن گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ، وہ فرماتے ہیں کہ لا خلافت الا عن مشاورت، لا خلافت الا عن مشاورت، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، یعنی خلافت بغیر مشورے کی خلافت نہیں رہتی ہے۔ خلافت وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے جانب سے زمین پر اللہ کا نائب بنتا ہے، یعنی جو قانون اللہ رب العزت کائنات پر چلانا چاہتا ہے، جس طرح آسمانوں میں اور کائنات کے دیگر حصوں میں اللہ کے مخلوق اللہ کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ یہ چونٹیاں جو اپنے لین پر چلتے ہیں، ایک ان کے آگے باقی اس کے لین میں رہتے ہیں، کوئی اگلے سے آگے بڑھتا نہیں ہے، یہ جو نظام ہے یہ بھی ان کو اللہ رب العزت نے خود اندر ودیت کی ہے، ڈالی ہوئی ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کا چتہ ہے، وہ جو ان کی یہاں شہد بنانے کا ایک نظام ہے، اور ایک باقاعدہ ان کے لیے جو جہاں جہاں رس چوس کر لاتے ہیں، جو رس چوس کے آتے ہیں تو وہاں چھتے پر پہنچنے سے پہلے ان کے باقاعدہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ کہیں ایسی زہریلا چیز تو نہیں اٹھائی ہے جو ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے کہیں نقصان اور مضر صحت بن سکے۔ اگر وہ کہیں ایسا غذا چن کر لائے ہوں تو اس کے وہیں پر سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام قدرت نے اس کے اندر ودیت رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے کائنات کے اندر جو مخلوق اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کا منشا ہے کہ زمین پر بھی اس کے نظام کا اسی طرح کی پیروی کی جائے۔
اور خلیفہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے اس کے نظام کے دیکھ بھال کے لیے، تاکہ کوئی بھی اس کے نظام کی قانون شکنی نہ کرے، اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرے۔ تو اس خلیفہ کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشاورت کے بغیر خلافت نہیں رہتی ہے۔ اگرچہ وہ اسلام کا نظام چلاتے ہوں، اسلام کے قانون پر فیصلے چلاتے ہوں، لیکن مشاورت کرنے سے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہوں، مشاورت سے باز رکھتے ہو اپنے آپ کو، یا مشاورت سے مستثنا رکھتے ہوں، تو پھر وہ خلافت نہیں، وہ ملوکیت ہے، اس کی اپنی بادشاہت ہے، اگرچہ اس نے اسلام کا سہارا لیا ہوا ہے۔ لہذا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مقصد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے اوپر حاکم نہ مانے، خواہ وہ کوئی ہو۔ یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، وہی جو ہے سب سے بڑا ہے اور وہ سب سے بالاتر ہے، سب سے برتر ہے، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے اجتماعی نظام کو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق چلایا جائے۔ اور یہیں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی آتی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جو جماعت حقیقی مالک کے سوا کسی کو اپنے مالک ہی نہیں مانتا، کسی کو اپنا بادشاہ نہیں مانتا، اور غلامی کو قبول نہیں کرتا، غلامی کے طوق کو لوگوں کے گلے سے، گردنوں سے اتارنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور کوئی ایسے قانون نہیں مانتا جو انسانوں کو مجبور کر کے اپنے زیر اثر رکھتے ہوں اور ان انسانوں کو جبر کے ذریعے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے معاشروں سے دو چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ خاص طور پر کہ وہ معاشرے کے اندر سے رہبانیت کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں، یعنی گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں، اور تعلیمی سرمایہ داریت کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں کہ علم کو چند افراد تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ علم کی اس روشنی کو اتنا عام کیا جائے کہ لوگ اس سے مستفید ہو کر شعور سے بہرور ہو، اور اس شعور کے نتیجے میں اپنے ساتھ ہونے والے تمام تر سازشوں کا وہ ادراک کر سکے، تمام تر مظالم کو وہ محسوس کر سکے، اور تمام تر ہتھ کنڈوں کو وہ پہچان سکے، تاکہ وہ اپنے غافل ہونے والے حکمران اور اپنے ساتھ دھوکے میں رہنے والے رہنما اور لیڈر کے کردار کا وہ خود بخوبی جائزہ لے سکے اور اس کو سمجھ سکے اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کے بعد جو آیت درس کی گئی ہے قم فانذر وربک فکبر، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ، درس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جماعت جو دین کی غرض سے وجود میں آئے اور اس کے سربراہ جو دین کی غرض سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، جب لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو پھر اصلاح کے بعد اس کی ذمہ داری اس بات پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور اپنے ساتھ اصلاح شدہ چند لوگوں کو اکٹھا کر دیا، بلکہ جب ان کی تعداد اس درجے کو پہنچے کہ وہ اپنے پورے خطے میں اس دعوت کو عام کر سکتے ہوں تو وہ اس دعوت کے لیے عمومی بنیادوں پر نکلے۔ قوم کا مقصد یہ ہے کہ اٹھ جائے، غفلت میں نہ پڑے، بلکہ اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے بنیادی پروگرام کو اجتماعی بنیاد پر عام کرنے کی کوشش کر لے۔ فانذر، رائج شدہ نظام سے رائج شدہ نظام کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ جس نظام میں تم رہتے ہو اس نظام کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کی لپیٹ میں آپ کہاں تک آ سکتے ہیں، یہ کہاں تک آپ کو تباہ کر سکتے ہیں اور آپ کی نسلوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اس بات کا احساس دلایا جائے، فانذر سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم غافل رہتے ہیں تو ہماری بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت کے قانون کا علم ہے، ان کی منشا اور اس کے ضابطوں کا علم ہے۔ اگر ہم ان ضابطوں کو اور قانون کو
آگے لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے، تو ہماری مشابہت اہل کتاب سے آئے گا۔ جس طرح اہل کتاب کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، عقل کے اندھے کیوں بنتے ہو؟ جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے پوری کرو۔ لہٰذا اس طبقے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوتی عمل کو عام کرے، لوگوں تک پہنچائے، تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے، لوگوں کے اندر دعوت عام ہو جائے، لوگوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ جائے، تمہاری جماعت ترقی کر جائے، تو پھر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی کو یاد رکھو پیش نظر۔ تم خود بڑے نہیں ہو، اپنی بڑائی کو لوگوں پہ اثر انداز نہ کرو، اپنی بڑائی لوگوں پر مسلط نہ کرو۔ تمہاری جو بڑائی ہے وہ بڑائی تمہارے دعوتی عمل کے نتیجے میں، لوگوں کے اعتماد کے نتیجے میں ہے۔ اگر تمہارا عمل اس بنیادی ابتدائی عمل سے الگ ہو جائے تو تم نہ اللہ کے نگاہ میں بڑے رہتے ہو اور نہ ان لوگوں کے نگاہ میں بڑے رہنے کے قابل ہو، کیونکہ بڑا وہی ذات ہے جس نے پہلے تمہیں عام انسان سے اٹھا کر بڑائی کا مقام دیا ہے۔ تو وہ مقام جب اللہ کا عطا کردہ ہے تو تمہیں پھر وہ احساس بھی رہنا چاہیے، کیونکہ تمہاری بڑائی اسی کی مرہون منت ہے۔ تم نے اپنی بڑائی لوگوں پر مسلط نہیں کرنی ہے، اور نہ اپنے طاقت سے کسی کو ڈرانا ہے، نہ اپنے اختیار سے کسی کو ڈرانا ہے، اور نہ اس وقت تمہیں ان لوگوں سے غافل ہونا ہے جو لوگ ابتداءً تمہارے ساتھ دعوت میں آ کر حصہ دار بنے تھے، اور تمہارے جماعت کے جو تم سربراہ ہو، اس جماعت کی ترقی کے جو لوگ اسباب بنے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں ان لوگوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، جس کو السابقون الاولون کہا، اور اس کی صراحت من المہاجرین اور انصار اور الذین تبعوہم بإحسان سے کیا ہے، جو 3 طبقوں پر مشتمل ہے، جو ابتدائی عمل میں اٹھے، اور دوسرے جو اس کے معاون بنے، اور تیسرا جو ان دونوں کے اتباع کرنے والے بنے۔ ان تینوں کے کردار کو اور اس کے عمل کو، اس کے خلوص کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جماعت کو ترقی ملے تو پھر اس جماعت کے اندر تم دکان کھول بیٹھو اور کاروبار شروع کر دو، بلکہ تمہارے پیش نظر وہ افراد رہنے چاہیے ہے، ان کی دیانتداری اور خلوص پیش نظر رہنی چاہیے ہے۔ وہ اپنے دیانتداری اور خلوص کے بنیاد پر سوال اٹھائیں گے، تم نے ان کے سوال کو برداشت کرنا ہے، ان کے اٹھنے والے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، اور ان کے اعتراضات کے بنیاد پر اپنی اور اپنی جماعت کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے سوالات سے تمہارے کان پکنے لگے اور تم ان کو نظر انداز کرنے لگو اور ان کو سائیڈ لائن لگا کر مفاد پرست ٹھولے کو اپنے ساتھ اٹھاؤ، تاکہ ان کی بھی مفادات اٹھتے رہیں اور تمہیں بھی ان کی مفادات کے نتیجے میں عوض ملتے رہے۔ اللہ رب العزت کا منشا اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی کو پیش نظر رکھو اور مشاورت کرتے رہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ مشاورت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کرو، کیونکہ امام ابو بکر جساس رازی جو صاحب احکام القرآن ہے، جو احکام کے امام ہے، فقہ کے امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاورت امر وجوبی تھی، امر استحبابی اور اختیاری نہیں تھی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اعظم کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ عزم یہی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی جائے اور پھر اس مشاورت کی پابندی کی جائے، اس کو عزم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا خلافت الا عن مشاورت، کہ مشاورت کے علاوہ خلافت نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا جب یہ ساری چیزیں واضح ہے، اس کے بعد پھر اپنی مرضی چلانا اور ثواب دیدی اختیارات کے بنیاد پر لوگوں کو استعمال کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ طبیعت کے موافق تو ہے لیکن شریعت کے موافق نہیں ہے۔ اور مومن تب تک صحیح مومن رہتا ہے جب وہ طبیعت کے مقابلے میں شریعت کے اتباع کو پیش نظر رکھے، لیکن اگر وہ شریعت کے مقابلے میں طبیعت کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر اس فرد کو اپنی ایمانداری اور اپنی دیانتداری کا جائزہ لینا چاہیے ہے کہ اس کی دیانتداری اور اس کی ایمانداری میں کتنا خلل واقع ہو چکا ہے،
اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس بنیاد پر اجتماعی زندگی میں اپنی دیانتداری اور اپنی ایمانداری کا جائزہ لے سکیں اور اللہ کی بڑائی کو حقیقی بنیادوں پر دل و دماغ سے تسلیم کر سکے کہ کہیں وقتی بڑائیاں جو ہماری ہے وہ بڑائیاں ہمیں اللہ کی بڑائی سے غافل نہ کر دیں، اور وہ واجب احکام جو ہمارے لیے ہے ان وجوبی احکام کو ہم اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مقام کے لیے امر استحبابی اور امر اختیاری نہ سمجھ بیٹھے، جیسے کہ ہمارے اس زمانے کے مذہبی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں میں امر استحبابی سمجھ کر لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح ثوابدیدی اختیارات پر دوسرے رائج الوقت سیاسی لیڈران کے لیے کرائے پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگوں کو اپنے پاس امانت سمجھے اور ان کے معاملات کو دیانت کی بنیاد پر سلجھانے کی کوشش کرے، اور جو اللہ کے امر ہے اسے ہم واجب سمجھ کر اس پر عمل درآمد کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔